يشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعزم أو بحمله على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم إنما هو جمع بحكم آخر والأول أوفق بل لا تخصيص فيه لأحد النصين لتصريح ذلك بالنوم عامدا عادما وهذا بالناس. ہماری بات جو تھی وہ مسائل میں تھی اور ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کو بھول جائے اور اس صورت میں کیا حکم ہوگا، بعد میں اس کے نمازوں کا کیا حکم ہے اور روزوں کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر شارح نے فرمایا جہاں تک نمازوں کی بات ہے تو اس پر سب علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ نمازوں کی قضا اس پر واجب. جبکہ مسئلہ ہے روزے کا کہ آیا جب نسیان ختم ہو جائے اور یاد آ جائے کہ یہ سارے جو روزے رکھے غسل جنابت کی حالت میں رکھے تو آیا وہاں پر بھی اسی قضائے روزہ کے وجوب پر اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے. تو شارح نے فرمایا یہ اختلافی بات ہے. بعض قائل ہیں کہ قضا واجب نہیں ہے. ان کے پاس دلیل کیا تھی جو کہتے ہیں کہ قضا واجب نہیں ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ غسل جنابت سے پاک ہونا، غسل جنابت سے طاہر ہونا اور یہ جو طہارت عن الغسل جنابت ہے یہ شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں. یعنی اس وقت شرط ہے جب بندہ متوجہ ہو اور علم ہو، اگر بھول جائے تو شرط نہیں، لہذا قضا بھی واجب ہے. اور انہوں نے اپنی تائید کے طور پر ایک مثال بھی پیش کی اور ایک حکم بھی لے کر آئے جو ان کے حکم کی تائید کرتا. وہ کون سا حکم لے کر آئے؟ وہ حکم یہ تھا کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو جائے، علم بھی ہو جائے، لیکن سو جائے اس نیت سے کہ بعد میں اٹھ کر غسل جنابت کر لوں گا، اور اس کی عادت بھی یہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے وہ شخص اٹھ جاتا ہو. اگر اس مرتبہ وہ غسل جنابت کا علم ہونے کے بعد سو گیا اور طلوع فجر سے پہلے نہیں اٹھا بلکہ طلوع فجر کے بعد اس کو جاگ ہو گئی اور اٹھ گیا، اور حتیٰ کہ پورا دن پھر عمدن دن میں پورا دن عمدن اس نے غسل جنابت نہیں کیا تو پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی قضا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو طہارت ہے یہ شرط علمی ہے نہ کہ جو شرط واقعی. جس طرح اس پر نائم پر واجب نہیں، اسی طرح ناسی پر بھی واجب ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں بزرگان کچھ علماء امامیہ ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ اس شخص پر قضا واجب ہوگی. روایت لے کر آئے سیاح حلبی عن الامام صادق علیہ السلام. انہوں نے روایت پیش کی ہے کہ روزہ بھی اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور نماز کی قضا بھی واجب ہوگی. تو ابھی یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ یعنی دو قول کس طرح ہو گئے کہ یعنی نماز کے بارے میں اختلاف نہیں لیکن روزے کے بارے میں اختلاف. کہتے ہیں کہ اگر اسی حکم کو علماء کے حکم کو مان لیں، یعنی علماء نے جو یہ فرمایا ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے ناسی شخص پر، تو ان پر اشکال وارد ہوگا. جو علماء قائل ہیں کہ روزے کی، مشہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یعنی روزے کی قضا ناسی پر کیا ہے، تو علماء پر اشکال ہوگا. وہ کون سا اشکال؟ کہ آپ نے ناسی اور نائم کے حکم میں فرق کیوں کیا ہے جبکہ دونوں میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کون سی؟ ناسی بھی ملتفت نہیں اور نائم بھی ملتفت ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ نائم بھی جنابت کی طرف ملتفت نہیں، ناسی بھی جنابت کی طرف متوجہ اور ملتفت ہے. تو
تو آپ فرماتے ہیں کہ ناسی جو ہے اس پر قضا واجب، لیکن نائم پر جو ہے وہ قضا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوگا اشکال حقیقت میں علماء پر بھی ان کے حکم پر بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ انہیں روایات اور دلیلوں پر بھی ہو گیا کہ یہ کیا ایک روایت کہہ رہی ہے کہ غسل واجب نسیان کی حالت میں، دوسری یہ قضا واجب ہوگی نسیان کی حالت میں، دوسری روایت یہ کہہ رہی کہ نہیں، اگر جو وہ نائم ہو تو پھر غسل جناب یہ قضا جو ہے واجب ہے، جبکہ دونوں میں مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کون سی کہ دونوں متوجہ، اگر ایک میں قضا واجب نہیں تو دوسرے میں بھی واجب ہے۔ شاباش، یہ ہو گیا اشکال۔ اب اشکال کا جواب کیا ہے؟ تقریباً کہتے ہیں کہ 3 جوابات دیے گئے۔ پہلا جواب ایسا ہے جس کو شارح پسند کرتے اسی اشکال کے جواب کو، دوسرے جواب کو پسند نہیں کرتے، تیسرے جواب کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ پہلا جواب کون سا ہے؟ پہلا جواب ان کا یہ ہے کہ یہ فرق، ایک میں قضا واجب دوسرے میں قضا واجب ہے۔ قضا کس میں واجب نہیں؟ نائم میں قضا واجب نہیں۔ کہتے ہیں کہ نائم میں قضا واجب نہیں، وہ اس وجہ سے کہ جب نائم شخص جو تھا اس پر غسل واجب ہو گیا اور اس کی عادت بھی یہ تھی کہ سونے کے بعد اٹھ جاتا تھا اور غسل بھی کر لیتا تھا، تو جب غسل واجب ہوا تو اس کا قصد تھا کہ اٹھ کر بعد میں کر لوں۔ اسی قصد اور اسی عزم کی وجہ سے اور اسی ارادے کی وجہ سے شارع مقدس نے اس کے حکم میں رعایت دے دی کہ چلو جی آپ اٹھ کر بعد میں کر لیں گے، اس لیے آپ سو جائیں۔ سو جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جاگا پھر کب؟ طلوع، یعنی اجازت شارع پر عمل کیا اور شارع کے مطابق جو اس نے عمل کیا ہے، لہذا اس پر قضا واجب نہیں۔ کیوں قضا واجب نہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی، شارع نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کی عادت یہ ہو کہ غسل یعنی طلوع فجر سے ہونے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سو جائیں، اور یہ اسی اجازت پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا؟ سو گیا اور بعد میں صبح کے بعد جاگ گئی، لہذا اس نے کوئی کوتاہی نہیں۔ جبکہ ناسی کی طرف سے ایک تھوڑی سی کوتاہی ہے، وہ کون سی؟ جب غسل جنابت ہوا، یہ ملتفت تھا نا اس وقت، تو غسل جنابت واجب، اسی کے لیے اس کو ضروری تھا کیا کہ اسی وقت غسل کرنا چاہیے تھا، اور اس نے غسل نہیں کیا، لہذا اس نے ایک قسم کی کوتاہی کی ہے، لہذا اس پر غسل کیا ہونا چاہیے؟ واجب۔ قضا جو ہے وہ آسان تھا، قضا واجب ہونا چاہیے، اس نے کوتاہی کی اسی وجہ سے قضا واجب۔ یہ پہلے قسم کی جمع بندی، وہ اسی جو فرق پر اشکال کیا گیا تھا، اس کا پہلا جواب شارح کرتے ہیں کہ یہ بہت بہترین جواب ہے۔ دوسرا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اگر اشکال آپ کو واضح ہوگا کون سا؟ ناسی پر جو ہے وہ قضا واجب ہے، نائم پر واجب ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو روایت کہتی ہے کہ ناسی شخص پر قضا واجب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ناسی پر قضا واجب تب ہے وہ اس صورت میں جب ایک دن سے زیادہ نسیان کی حالت میں رہے اور جو ہے وہ غسل جنابت نہ کرے۔ ایک دن سے زیادہ، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن اگر غسل جنابت کی حالت میں نہ رہے تو پھر جو ہے وہ قضا واجب ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر ایک دن غسل جنابت میں رہے اور بھول جائے تو وہاں پر قضا واجب ہے، اور نوم میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک دن جو ہے وہ نیند آ جائے تو اس پر بھی قضا واجب نہیں، لہذا اس پر بھی ایک دن میں واجب ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جو کہتی ہے کہ ناسی پر واجب ہے، کب؟ جب ایک دن سے زیادہ ہو۔ اگر ایک دن ہو تو قضا واجب ہے، اسی طرح نائم پر قضا واجب ہے، جمع بندی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں شارح کہ یہ جواب ان کا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو جمع بندی ہے، 2 روایتوں کے درمیان تو جمع بندی کر لی، لیکن علماء نے جو حکم مطلق قرار دیا ہے کہ قضا واجب ہے، اس کے لیے جمع بندی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے کیا کہا ہے؟ ان کا مطلق حکم ہے، چاہے ایک دن ہو، چاہے 2 دن ہو یا 3 دن ہو، ہر صورت میں اس پر قضا واجب۔ علماء کے حکم کے درمیان تو آپ نے جمع بندی کوئی نہیں، جبکہ وہاں پر بھی جمع بندی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ مطلقاً اس شخص پر کیا ہے؟ قضا واجب ہونی چاہیے، چاہے 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو۔ جبکہ یہ جو آپ نے ایک جمع بندی کی ہے، ایک دوسرے حکم کے ساتھ جمع بندی کی ہے جو علماء نے کہا ہی نہیں، یعنی آپ نے یہ اس طرح کی ہے جمع بندی ایک حکم تفصیلی کے ساتھ، یعنی جیسے کہ علماء نے یہ فرمایا ہو کہ ایک دن میں قضا واجب نہیں ہے، ایک دن سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہے؟ قضا
جبکہ ایسا کوئی حکم علماء کی طرف سے صادر ہے. علماء کی طرف سے صادر کیا ہوا ہے؟ حکم مطلق صادر ہوا، چاہے ایک دن ہو ایک سے. جبکہ آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے وہ کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک دن میں واجب نہیں، اس کے علاوہ میں واجب نہیں.